کہ ہم لوگ اکثر ہر سال محلے میں چراغاں کرتے ہیں، لیکن اس سال ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چراغاں کے بجائے محفل کروا لی جائے ایک بڑی. تو آپ بتا دیجئے کہ کون سا عمل بہتر ہے ربیع الاول شریف کے حوالے سے؟ اگر اس محفل کے ذریعے پیغام جاتا ہے، لوگوں کو دین سکھایا جاتا ہے، تو یقیناً وہ بہت اچھا کام ہے. لیکن آپ جو کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، خلوص کے ساتھ کریں. اب اس میں ہمارے ہاں ایک تو اشتہار چھپنے لگ گئے. پہلے فلموں کے اشتہار میں تصاویر ہوتی تھی، اب ہر مذہبی اشتہار میری تصویر لگاتے ہیں. اشتہار میں نے کئی مرتبہ کہا نہیں لگاؤ، اور کہتے ہیں نہیں جی لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ پڑھتے کم ہے دیکھتے زیادہ ہے. تو ان کو جب آپ کا شکل نظر آئے گی تو وہ جگہ بھی پڑھیں گے، ورنہ صرف لکھا ہوا لوگ نہیں پڑھتے. آگے سے لوگ یہ اب باتیں کرنے لگ گئے. تو ہم لوگوں نے محفلوں کا وہ تقدس جو ہونا چاہیے تھا. اب نعت خوان کس لباس میں آ رہے ہیں، اچھا کارکن پوری ٹیم بنی ہے، سب نے بیج بنوائے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے خاص لباس بھی بنا، ٹوپیاں نہیں پہنتے، وضو سے نہیں ہوتے. تو محفلوں کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کا اگر ہم خیال رکھیں. تو بادشاہ نے بلایا ڈنر پہ تو وہ نیچے لباس لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں لباس میں آنا ہے، انفارمل نہیں ہونا ہے یا فارمل ہونا ہے یا کیا ہونا ہے، کہ قومی لباس پہن کے تشریف لائیں. تو وہاں جائیں اور پھر سرکار کی محفل میں ہم آداب کا خیال رکھیں. میسج اگر جاتا ہے اس میں عبادت میں وقت گزرے گا، وہ نفل عبادت ہے. آپ چراغاں بھی کرتے ہیں، وہ بھی نفل آپ کی خوشی ہے، تو آپ وہ محفل سجائیں، وہ بھی ٹھیک ہے. ان کا دوسرا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، آپ کی بات میں اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ غریب کی مدد نہ کریں، مگر یہ بات آپ کو صرف میلاد النبی پہ کیوں یاد آتی ہے؟ یہ ایک میرا بھی سوال ہے، ہو سکے تو مجھے اس کا جواب دیجئے. کہ میلاد شریف کرنے کی خوشی، چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا یا اس طرح کا اہتمام کہ اس پہ پیسے خرچ نہ کرو، تو یہ جو آپ کے جلسے ہوتے ہیں جن پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں، سیاسی ریلیاں نکلتی ہیں، پورے شہر کو آپ پوسٹر سے بھر دیتے ہیں. ایک پوسٹر کتنے کا بنتا ہے؟ اچھا پھر آپ کے اپنے گھر میں شادی کا فنکشن ہوتا ہے، کتنے دن جاری رہتا ہے؟ آپ کی اپنی کتنی قسم کی پارٹیاں، آج برتھ ڈے پارٹی ہے، آج ویڈنگ اینیورسری ہے، آج فلاں ہے. اس وقت آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ غریب یاد کیوں نہیں آتا؟ غریب کی بیٹی یاد کیوں نہیں آتی؟ میلاد شریف کے موقع پہ کیوں یاد آتی ہے؟ جبکہ قرآن میں ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ خوشی مناتے ہوئے خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ایک سورج ایک چاند بنا دیتا، اتنے تارے کیوں بنائے؟ یہ ہمیں سبق ملا ہے کہ محفل سجانی ہے تو کس طرح. اور نیکی پہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتا. میرا جملہ یاد رکھیں، نیکی پہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں. یہ میرا نہیں ہے، کتابوں میں آپ کو بزرگوں کی ملے گا، شروع سے ملے گا. کسی خیر کے کام پہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتا. پھر میں اپنے بیٹے کی خوشی مناؤں بڑا اہتمام، اپنے رشتہ دار کی خوشی مناؤں بڑا اہتمام، نبی کی خوشی مناتے ہوئے میں کنجوسی کروں یا اس طرح کی باتیں کروں، تو یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے. قرآن فَلْيَفْرَحُوا کہتا ہے، چرچا کرنے کو کہتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ کو ڈگری ملتی ہے، کانووکیشن ہوتا ہے، آپ تصویریں لگاتے ہیں اپنے کارڈ پہ، صرف نام نہیں لکھتے، اپنی ڈگری بھی ساتھ لکھتے ہیں، چرچا کرتے ہیں. تو جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی، اعتراض نہ کریں. اور جو مناتے ہیں ان کو ایک کام کہوں گا، جو اعتراض کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. آپ میلاد مناتے رہیں، ان کے اعتراضات پہ دھیان نہ دیں. دلیلیں چاہیے تو میری کتاب اسلام کی پہلی عید پڑھ لیجئے گا، اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے. اس کے علاوہ علماء کرام کی اس موضوع پر بہت سی کتابیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میلاد سے روکنے کی کوئی کچی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے. جو روکتے ہیں نا،
میلاد سے روکنے کی کچی دلیل بھی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس میلاد منانے کی ایک نہیں سینکڑوں پکی دلیلیں موجود ہیں۔ ہم مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے، اور جو مناتے ہیں وہ خالی نہیں رہتے، بہت اجر پاتے ہیں۔